آپ پر یہ کب انکشاف ہوا کہ خدا نے آپ کو خوبصورت بنایا؟ کاش مجھے پتا چلتا کہ میں حسین ہوں. سیاست اور شوبز میں سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے؟ شوبز میں تو جھوٹ نہیں بولا جاتا, سیاست میں تو بس جھوٹ ہی جھوٹ ہے. کوئی بہت برا لگا ہے تو کیسے اظہار کرتی تھی اسے غصے کا؟ مجھے غصہ آیا ہوتا ہے نا اور میں نکال نہیں سکتی کہیں, تب میری آنکھوں میں آنسو بھر جاتے. مسرت جی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کسی کا دل نہ توڑو کہ ہر دل میں خدا بستا ہے. کسی کی بات بری لگے تو دل میں رکھتی ہیں یا فوراً اظہار کر دیتی ہیں؟ پہلے تو فوراً اظہار کر دیتی تھی, اب ذرا پولیٹیشین ہو. اچھا, دل میں رکھتی ہیں. کیا رومانٹک ہیں؟ بالکل رومانٹک نہیں. چہرے کے فیچرز میں سے آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ یہ تو بڑا زبردست آپ نے کوسچن کیا ہے جس کا اپنے منہ میاں مٹھو سے نا جواب بنتا نہیں. زندگی میں کس بات پر شرمندہ ہوئی کہ پچھلے 11 سال سے میں ابھی تک اپنی چھاپڑی ریڑھی ٹانگا اور کچی آبادی والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. فلمی دور میں کس آرٹسٹ کے ساتھ کام کرنا آپ کو بہت اچھا لگا؟ فیوریٹ جو تھے وہ محمد علی شیمارا صاحبہ کی ایک فلم تھی بکری کا بچہ, انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے, آئی تھنک جو سائیکا فلم تھی. ناظرین ویلکم بیک. آپ پر خدا کا بڑا یہ کرم ہے جو کہ آپ کو شاید خود اندازہ ہوگا, میرا خیال ہونا بھی چاہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک خاص گریس آ رہی ہے, ایک خاص بیوٹی آ رہی ہے جو عام طور پر ہماری فلم کی خواتین میں نہیں آتی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہیروئن کی عمر زیادہ جونہی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کا عجیب سا چہرہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. نہیں, تھینک یو ویری مچ. یہ تو میرا آپ بہت میری حوصلہ افزائی آپ سب لوگ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں ڈپریسڈ نہ ہو جاؤں, مجھے کوئی ڈپریشن نہ ہو, میں ہمت نہ ہار جاؤں, کیونکہ آپ لوگوں میں تو ڈیزرو کرتی ہوں. فنکار برادری جو ہے وہ تو میں ڈیزرونگ ہوں کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا خیال رکھیں, لیکن آپ لوگ رکھتے نہیں ہیں. میرا خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو, لیکن اپنی ایج کے مطابق اگر انسان میک اپ کرے, اپنی ایج کے مطابق کلر اسکیم یا جو بھی کلر ہیں یا پہناوا ہے یا جو ہیئر اسٹائل ہیں, اگر اپنی ایج کے مطابق کریں تو وہ بندہ گریسفل لگتا ہے. اگر ایک بندی ہے, نو آئی ایم 47 ایئرز اولڈ, اور بڑی اچھی بات ہے, مجھے فخر ہوتا ہے میں اپنی ایج بتانے میں. اور کئی میری عمر کی جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے بالکل گیٹ اپ اس طرح کیے ہوتے ہیں کہ 16 سال کی بچی ہے یا 18 سال کی بچی ہے. میں کسی کا نہیں کہوں گی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے برابر, لیکن یہ ہے کہ دل ہونا چاہیے جوان پہ عمر چکی رکھی ہے, تو وہ اس لیے عجیب و غریب سی لگتے ہیں جب آپ اس طرح کرتے ہیں. تو گریس یوں سمجھیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ گریسفل کیا, میں جب یہ کچی آبادی اور چھابڑی ریڑھی اور ٹانگا اور بلیٹ لگی سر میں اور کچی آبادیوں کے لیے وہ بڑے امام کے لیے سر پھڑوایا, میں نے دکھوں کو اتنے قریب سے دیکھا کہ مجھے اپنے دکھ بھول گئے. اور آپ بلیو کریں کہ میرے ہر وقت آنکھوں کے سامنے وہی چھابڑی ریڑھی ٹانگا کچی آبادی لوگ, ہاسپٹلز میں جاتی ہوں جو حشر وہاں دیکھتی ہوں, پھر لوگوں کا جو کچھ تو اللہ میاں. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب حالات آپ کو شوبز کی طرف لے آئے جی, تو اچانک آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد ذمہ داریاں پر, تو اس دوران پھر آپ کی تعلیم تو ادھوری رہ گئی ہوگی. بڑی مزے کی بات ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پڑھتی رہی. اچھا, لاہور میں پڑھتی رہی. آئزرس کینڈی گارڈن ایک اسکولز ہیں, ان کی تو اب بہت برانچز بن گئی. اچھا, ان کے الیاس صاحب شاید یہ پروگرام بھی دیکھیں گے, بہت بڑے پرنسپل بن چکے ہیں. امریکہ میں بھی انہوں نے جا کے اسکول, اب ان کا لارڈز ہاؤس بھی ایک بورڈنگ ہے. اور بلکہ میرے لیے یہ بڑا اچھا ہوا جب سے ان کا ایک بہت شاندار بورڈنگ بنا گلبرگ میں, کہ لوگ بورڈنگ کے لیے مجھے کہتے ہیں تو میں فٹافٹ ہاں جی یہ اپنا اسکول ہے. اس کے لیے میں نے کام بھی بہت کیا. تب الیاس صاحب جو تھے وہ بھی فخر سے کہتے ہیں سائیکل پہ ٹیوشن پڑھانے آتے تھے. اچھا, اور میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پڑھتی رہی, اور میں نے یہاں آ کے میٹرک کمپلیٹ کی. اچھا, اور اس کے بعد الحمدللہ میں پڑھتی رہی. جب یہاں بی اے کی ڈگری کی بات ہونے لگی, پھر میں نے ماسٹرز کر لیا. اچھا, کون سے لوگ کہنے لگے کہ مدرسوں میں جی ایم اے اسلامیات ہوں. اچھا ماشاءاللہ, تو لوگ مجھے کہنے لگے لو جی ہے کہ مدرسہ ہے. لیکن جب میں نے وہ الیکشن لڑا تو اس میں ایسا ہوا کہ وہ اسلام کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ تھوڑی بہت معلومات مجھے ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں آپ جتنی بھی معلومات ہیں کم ہے, جتنا بھی آپ پڑھ لیں اس کے بعد. اچھا, لیکن عورت کے لیے ڈگریز بہت کم ہیں. تو یہ آپ نے جب آپ شوبز میں تھی تب آپ نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی یا سیاست میں آنے کے بعد؟ شوبز میں تھی تب بھی میں نے اپنی اسٹڈی کی. اچھا, 1976 میں ایک مووی میں کام کر چکی تھی, دلہن کی رات کی. اچھا,
اور تب وہ فلم 6 منتھ تک تو فلاپ ہی تھی نا. اچھا. کوئی پتہ نہیں تھا. میں بڑی خوش ہو گئی. میں نے کہا فلا یہ گند کر لیا ہم نے. مجھے لگے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا, کوئی بہت بڑا جرم کر لیا. اچھا. میں نے کہا کر تو لیا, کیونکہ اس میں نئی کاسٹ تھی فلم میں, اور جو پروڈیوسر تھے وہ پتہ نہیں بہت سارے پروڈیوسر تھے, مطلب کہ جتنے ٹیکنیشین تھے سب اس فلم میں تھوڑا تھوڑا حصہ تھا. کیمرہ مین صاحبان کا بھی حصہ تھا اس میں, اگر کوئی وہ ڈیکوریٹر ہیں ان کا بھی تھا, سیٹ ڈیکوریٹر ہیں, اور ہر کسی کا حصہ تھا. بدر منیر صاحب بھی اس کے وہ پارٹنر تھے, تو وہ کسی کا سیٹ مل جاتا تھا, وہاں شوٹنگ ہو جاتی. کاسٹ بھی ہمیں تھی کہ نہ کوئی جان نہ پہچان, میں بھی نہیں پتہ نہیں کون, مجھے ڈانس بالکل نہیں آتا تھا. اور فلموں میں وہ جب فلم ہٹ ہوئی تو میں سپر یعنی کہ ڈانسر کے مجھے ایوارڈ ملتے تھے. میں ہنستی بھی تھی روتی بھی تھی. لوگ کہتے ہیں تنو ایوارڈ مل گیا. میں نے کہا ڈانس کا تو مجھے ذرا نہیں پتا, مجھے تو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے سارا ڈانس انہوں نے کروا لی ہے. پھر مجھے ایک بہت پڑھے لکھے بندے نے بتایا کہ انٹلیکچوئل, تو انہوں نے کہا ایسے بدقسمتی ہے اس ملک دی, جنہوں جو نہیں آتا نا وہ انہوں ایوارڈ ملتے ہیں جس میں جو ٹیلنٹ نہیں ہوتے. خیر اس مووی میں میں نے کام کر لیا. اس کے بعد میں ڈیرا چلی گئی, بڑی خوش کہ بھئی وہ فلم تو پتہ نہیں کدھر مر کھپ گئی ہے, وہ تو لگی بھی ہے کسی کو پتہ نہیں. وہاں میں ڈیرا میں ہی تھی, مجھے پتا چلا کہ فلم ہٹ ہو گئی ہے, کسی نے فون پہ بتایا. میں تو خوف کے مارے وہاں سے بھاگی کہ میرے تو ٹکڑے کر کے مجھے یہاں پہ دفنا دیں گے. اور پھر اس کے بعد بیڈ لک, ساری زندگی یہی چلتی رہی. اداکارہ ہونے کا بہت لاس بھی ہوا مجھے, ظاہر ہر چیز کی قیمت. پھر سیاست میں اس کا فائدہ بھی ہوا, نقصان بھی بہت ہوا. کہ ڈیرا میں صرف موتوں پہ جاتی ہوتی تھی, اچھا شادی خوشیوں میں نہیں جاتی تھی. کوئی ڈیتھ ہوتی تھی وہ بھی مجھے بلاتے نہیں تھے, میں پہنچتی تھی جب تک دفنا دیا جاتا تھا ان کو. نانی اماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی, کیونکہ وہاں ڈی آئی خان میں تو اداکار کو اس زمانے میں, اب تو بہت اویئرنیس ہے, اب تو ہمارے NWFP میں فنکار کی بڑی عزت ہے. مسرت جی آپ یہ بتائیے کہ سیاست اور شو بزنس سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے؟ سیاست میں تو شو بز میں تو جھوٹ نہیں بولا جاتا. وہ تو آپ کسی بھی کردار کو, کسی بھی کریکٹر کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو اس میں حقیقت کا رنگ بھرنا ہوتا ہے. اور سیاست میں تو بس جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اور سیاست میں لوٹا ازم ایسا ہے کہ لوٹا کہنا بھی لوٹے کی توہین ہے, کہ سیٹس کے لیے اور اقتدار کے لیے اور پاور کے لیے پارٹیاں بدلنی, جو پارٹی آ جائے پچھلی کمزور لگے, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. مسرت جی آپ اتنا سچ بول رہی ہیں, لیکن افسوس کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس میں سیاست پر ہم بات کر نہیں سکتے, ورنہ میں آپ سے ضرور پوچھتی کہ سیاست میں اور کہاں کہاں اگر آپ سیاست میں پروگرام کر رہی ہوتی تو شاید میں پروگرام میں نظر بھی نہ آتی. اور لوگ نہ سیاسی خبریں پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور نہ ہی سیاسی پروگرام لوگ دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور لوگوں کو جن کو تھوڑی سی بیماری ہو, لو بلڈ پریشر ہو, ہائی ہو, وہ اگر سیاسی پروگرام دیکھیں تو وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. لوگ نفرت کرتے ہیں. میری بیڈ لک کیا ہوئی قندیل صاحبہ, کہ میری یہ بیڈ لک ہوئی کہ میں نے سمجھا کہ فلم والوں کو لوگ ہمارے ملک میں اچھا نہیں سمجھتے, اچھا نہیں جانتے, جو کہ الٹا ہو گیا. فلم والوں کو لوگ بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں فنکاروں سے. اور میں نے کہا پولیٹیشین کی بڑی رسپیکٹ ہے, بڑی عزت ہے, اور ہے بھی یہ عبادت. سیاست ہے تو عبادت, یہ تو ہمارے پیغمبروں نے بھی کی. اگر ہم اس کو سچے دل سے اور سچے طریقے سے کریں تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ پولیٹکس میں چلو جی وہاں جا کے تھوڑی سی رسپیکٹ ہو. میری بیڈ لک دیکھیں, جب میں پولیٹکس میں آئی تو اگر کسی سے تعارف کرائیں, اسپیشلی باہر کے ملکوں میں آپ جا کے کہیں کہ آئی ایم پولیٹیشین, پاکستانی پولیٹیشین ہوگا, سوری, وہ تو بندہ وہ گھبرا, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے پہ اتنے کرپشن کے الزامات لگائے, ایک دوسرے پہ لگائے, بیوروکریسی پہ پولیٹیشینز نے لگائے, پولیٹیشینز پہ انہوں نے لگائے, ایک پارٹی نے دوسرے پہ لگائے, دوسری پارٹی نے دوسرے پہ الزام. ہم نے اپنے ملک کو خود ہی ایک کرپٹ کنٹری بنا دیا. تو بیڈ لک یہ ہوئی کہ فلم والوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے اور سیاستدان کی بالکل رسپیکٹ نہیں ہے. میں تو ماری گئی نا بیچ میں, مفت میں ماری گئی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ بطور پولیٹیشین بھی جتنا آپ سچ بول رہی ہیں